اردو جماعت سوئم سبق نمبر 6 اساتذہ کے حقوق۔ سبق کے اہم نکات: استاد کی عظمت کا اعتراف اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اسے روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اساتذہ کو بلند معاشرتی مقام عطا کرتی ہیں۔ سبق کے مشکل الفاظ کی املا کریں۔ اساتذہ، بنیادی سہولتیں، آسانیاں، شاگردوں، معاشرے، مقام، بلند، ثبوت، روحانی، قابل فخر، بخشش، احسان، نزدیک، اطاعت، احترام، افضل، زندہ، جنم، امام، بے ادبی، نکاح، ابو حنفیہ، مشہور، تیسرا، حماد، بانصیب، دولت، فرما برداری، حقدار، ادب، پیسے، بغیر، جانب، ضروریات، خیال، بے فکر، باوقار، طریقے، قومیں، صحیح، بہتر۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 34 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ اساتذہ کے حقوق سے مراد وہ بنیادی سہولتیں اور آسانیاں ہیں جو استاد کو اپنے شاگردوں اور معاشرے کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ بچوں، اب آپ بتائیں اساتذہ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ اساتذہ کے حقوق سے مراد وہ بنیادی سہولتیں اور آسانیاں ہیں جو استاد کو اپنے شاگردوں اور معاشرے کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام میں استاد کا مقام اور مرتبہ بے حد بلند ہے، اور اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں اسلام میں استاد کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے؟ اسلام میں استاد کا مقام اور مرتبہ بے حد بلند ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں اسلام میں استاد کو کون سا درجہ حاصل ہے؟ استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 34 کا دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ استاد وہ قابل فخر ہستی ہے جو اپنے شاگردوں کو علم سکھا کر انہیں قابل عزت انسان بنا دیتی ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں استاد کیسی ہستی ہے؟ استاد وہ قابل فخر ہستی ہے جو اپنے شاگردوں کو علم سکھا کر انہیں قابل عزت انسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے شاگردوں کا فرض ہے کہ استاد کی زندگی میں ان کے لیے دعا
دعائیں خیر کرتے رہیں اور ان کی زندگی کے بعد ان کی بخشش کی دعا مانگیں۔ بچوں، اب آپ بتائیں استاد کے لیے شاگردوں کا کیا فرض ہے؟ شاگردوں کا فرض ہے کہ استاد کی زندگی میں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں اور ان کی زندگی کے بعد ان کی بخشش کی دعا مانگیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تم پر احسان کرے تم اس کا بہتر بدلہ دو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے لیے بہتری کی دعا ضرور کرتے رہو۔ بچوں، اب آپ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتری کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تم پر احسان کرے تم اس کا بہتر بدلہ دو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے لیے بہتری کی دعا ضرور کرتے رہو۔ صفحہ نمبر 34 کا تیسرا پیراگراف پڑھیں۔ استاد کا اپنے شاگردوں پر یہ حق بھی ہے کہ شاگرد ہمیشہ سچے دل سے ان کا حکم مانے۔ بچوں، اب آپ بتائیں استاد کا اپنے شاگردوں پر کیا حق ہے؟ استاد کا اپنے شاگردوں پر یہ حق بھی ہے کہ شاگرد ہمیشہ سچے دل سے ان کا حکم مانے۔ استاد کی فرما برداری اور اطاعت کے بغیر صحیح تعلیم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ جو شاگرد اپنے استاد کا کہا نہیں مانتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچوں، اب آپ بتائیں کون لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ جو شاگرد اپنے استاد کا کہا نہیں مانتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کی فرما برداری ہی کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کس وجہ سے کامیابی کا مقام پایا ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کی فرما برداری ہی کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے۔ صفحہ نمبر 35 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ استاد کا ادب اور احترام سچے دل سے کرنا چاہیے۔ بچوں، اب آپ بتائیں استاد کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ استاد کا ادب و احترام سچے دل سے کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے علم کی دولت عطا کی یعنی استاد۔ بچوں، اب آپ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی،
تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے علم کی دولت عطا کی، یعنی استاد۔ ان تینوں میں استاد کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ بچوں اب آپ بتائیں استاد کا مرتبہ کیسا ہے؟ استاد کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ بچوں اب صفحہ نمبر 35 کا دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد حماد کا بہت ادب کرتا تھا۔ بچوں اب آپ بتائیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے استاد کا کتنا ادب کرتے تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد حماد کا بہت ادب کرتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے کہ میرے نزدیک ایسا کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ بچوں اب آپ بتائیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کس طرح اپنے استاد کا ادب کیا؟ ان کے استاد جب تک زندہ رہے انہوں نے ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے کہ ان کے نزدیک ایسا کرنا بے ادبی میں داخل تھا۔ مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں ادب کے حوالے سے کون سی مثل مشہور ہے؟ مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صفحہ نمبر 35 کا تیسرا پیراگراف پڑھیں۔ استاد اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ بچوں اب آپ بتائیں استاد سب سے زیادہ کس چیز کا حقدار ہے؟ استاد اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ دنیا کا کوئی بھی کام روپے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بچوں اب آپ بتائیں دنیا کا کوئی بھی کام کس کے بغیر نہیں چل سکتا؟ دنیا کا کوئی بھی کام روپے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ استاد کی بھی مالی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس لیے استاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے شاگردوں اور معاشرے کی جانب سے اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ بچوں اب آپ بتائیں ضروریات کے لحاظ سے استاد کا کیا حق ہے؟ استاد کی بھی مالی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس لیے استاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے شاگردوں اور معاشرے کی جانب سے اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ تاکہ استاد بے فکر ہو کر باوقار طریقے سے علم و ادب سکھا سکے۔ بچوں اب آپ بتائیں استاد کی ضروریات کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ استاد بے فکر ہو کر باوقار طریقے سے علم و ادب سکھا سکے۔ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اساتذہ کو صحیح اور بلند معاشرتی مقام عطا کرتی ہیں۔ بچوں اب آپ بتائیں کون سی قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں؟ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اساتذہ کو صحیح اور بلند معاشرتی مقام عطا کرتی ہیں۔